ہم بات کر رہے تھے کہ مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم آج سے زیادہ نا امید اور مایوس اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ اگر ہم اس وقت دیکھیں پاکستان میں جو سچویشن ہے، آج سے زیادہ آپ کو پریشانی اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی ہے۔ ہم ایک گہری کھائی میں گر رہے ہیں اور گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کا کوئی پیندہ آئے گا نہیں۔ کیا ہمیشہ یہ اسی طرح سے رہنا ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک جو آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یقین ہے وہ ہماری ہے۔ ہم کہتے تو ہیں، نام بھی لیتے ہیں، لیکن وہ دل کے اندر نا وہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہمیں نکال دے گا۔ دل کے اندر وہ یقین نہیں۔ اور دوسری دیکھیں، جب آپ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، سبحان اللہ، تم ہی بتاؤ شیوائے کافری کیا ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ جب آپ بتوں سے امید لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا، ایک بت تو وہ ہے، آپ کلیسا میں گئے، گرجے میں گئے، ادھر گئے ادھر گئے، وہاں بت آپ کو نظر آ جاتے ہیں، ادھر نظر آ جاتے ہیں، آپ کو مندروں میں نظر آتے ہیں۔ ایک تو بت وہ ہیں۔ دوسرے دو قسم کے بت ایگزسٹ کرتے ہیں اس دنیا میں۔ کچھ بت ہمارے اپنے اندر رہتے ہیں اور کچھ کو ہم سجدے کرتے ہیں۔ کسی سے مطلب نکلوانا ہے اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اپنے اندر کے بتوں کو، ہمارے اندر کے بتوں کو اتنا خوف ہے ہمارا کہ کہیں ہم ناکام نہ ہو جائیں کہ ہم سمجھوتے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں اوپن ڈیبیٹ رکھ رہا ہوں، آپ سے شروع کروں گا، پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ نے بتوں کی بات کی نا، تو اب میں آپ سے عرض کروں، اوپن بات اگر کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر ایک اپنا خود پرستش کرنے والا بنا ہوا ہے۔ میں لگا ہوں اپنی فوٹوؤں کو لے کے شیئر کر رہا ہوں، میں اپنی خود ستائشی میں لگا ہوں۔ جب بندہ اپنی خود ستائشی میں لگ جاتا ہے تو پھر وہ معبود کو بھول جاتا ہے۔ کر تو رہا ہوتا ہے عبادت، لیکن اس کی بات بہرحال آگے بڑھ جاتی۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کی کمزوری کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باندھ لیتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے مجھے کالز کی ہیں، کہتے ہیں یار اسی فلانے بابے کو گئے سا بڑا سکون ملیا ہے، رابطے ساڈا سنتا کوئی نہیں، معاذ اللہ، اور بابے جی کو جانے سارے کام ہو جاتے ہیں، میرا فلانا کام سی وہ ہو گیا۔ یعنی دنیاوی طور پر یہ بے وقوف لوگ ہیں دنیا میں، آپ کو ہی پتہ پائے جاتے ہیں، اور بہت زیادہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضعیف العقیدہ کہلاتے ہیں، انتہائی ضعیف العقیدہ، اور جنہوں نے خود اپنے خود ساختہ خدا بنا لیے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں نا یہ راسخ العقیدہ ہیں، اپنے پیر خانوں کے، اپنے جو بھی ہیں خانقاہوں کے۔ سارے برے نہیں ہیں، اچھے بھی موجود ہیں، لیکن کوئی میری بات کا غلط مطلب نہ لے لے کہ شاید میں ہر ایک کوئی برا کہہ رہا ہوں، نہیں، اچھے لوگ موجود ہیں تبھی دنیا چلتی ہے۔ سیکنڈلی یہ ہمارے اندر جو ایک سب سے بڑی خرابی من حیث القوم، وہ یہ کہ ہم جب کوئی برائی دیکھتے ہیں اس کو اتنا پھیلاتے ہیں، لگتا ہے کہ یار یہ بھی برا، وہ بھی بری، یہ بھی برا، سب برے، اور کوئی ہمیں اچھا دکھتا ہی نہیں۔ نتیجہ کیا؟ اچھا، کیا برائی صرف پاکستان میں ہوتی ہے؟ امریکہ میں نہیں ہوتی، کینیڈا میں نہیں ہوتی، دوسرے ممالک میں نہیں ہوتی؟ وہاں وہ اس برائی کو ڈھانپ دیتے ہیں، ہمارے یہاں برائی کو نہیں سر، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ I totally disagree with you۔ کوئی نہیں ڈھانپ رہا۔ آپ مجھے کیسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاں وہاں برائی نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا برائی نہیں ہوتی، وہ ڈھانپتے نہیں ہیں، یہی پرابلم ہے سر، وہ ڈھانپتے نہیں اپنی برائیوں کو۔ مجھے میں وہاں پلا بڑا ہوں سر، نہیں سر، میں صرف ایک اجازت دیجیے مجھے، اس کے بعد آپ بولیے، صرف ایک قطع کلام، 30 سیکنڈ، اس کے بعد آپ بولیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہمیں سننے کا حوصلہ رکھنا چاہیے۔ I have the right to disagree with you۔ ٹھیک ہے، آپ رکھیں، بالکل۔ میں نا اس چیز کے خلاف ہوں جو ہم ویسٹ کے نہیں، میں خود ویسٹ کی کہتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزیں ویسٹ نے ہم سے لی ہیں۔ ہم جو سنائی بات آگے کر دیتے ہیں نا، ویسٹ اپنی برائی نہیں چھپاتا، وہ سزا دیتا ہے۔ پرابلم جی، وہ سزا دیتے ہیں نا، وہ سزا دے کے بالکل سزا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سزا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ وہ سزا دیتے ہیں، اور جو برائی ہو رہی ہوتی ہے نا، جب اس کی سزا مل جاتی ہے تو اگلے کو جرأت نہیں ہوتی۔ یہ فارمولہ کدھر سے لیا؟ انہوں نے ہمارے اسلام سے لیا ہے، کہ اس نے کہا کہ اگر چوری کرو نا، سب سے پہلے کیا کرو؟ اس کی پہلی چوری پہ الٹی ہاتھ کی انگلی کا یہ پورا کٹے گا، پھر کرے پھر دوسرا پورا کٹے گا، پھر کرے تیسرا پورا، انگلی اڑا دی جائے گی، چوتھی دفعہ کرے تو پورا ہاتھ اڑے گا۔ یہ بتدریج دیا جاتا ہے۔ اسلام ظالم نہیں ہے، لیکن اسلام ظلم کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے تو کہا جو قاتل ہے، جو ظاہر ہو گیا، سارے ثبوت مل گئے، اب آپ اس کو سرے عام پھانسی دو۔ آج ہوئے ہیں دوبارہ۔ دیکھیے سعودی عرب میں، دیکھیے، نہیں، I completely agree with you، 100% بالکل صحیح ہے۔ آپ جو چوری کر رہا ہے، جی، آپ اس سے سرے عام، سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے؟ چوری کی آپ نے، جمعے کے دن، جمعے کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، یہ ٹھک سے انہوں نے ہاتھ اڑایا، ختم۔
करेगी, किसी में जरूरत होगी। मुनशियात फरोशों को भी देते हैं जी, डेथ बिल्कुल। सेंटेंस। अच्छा ये एक वो है ना, एक लेवल है, ठीक है कि जी इस तरह से। दूसरा लेवल सुन लें, अब वो वेस्ट का लेवल है। नॉर्वे क्राइम फ्री कंट्री है, क्राइम फ्री है ही नहीं, क्राइम ही नहीं है। वहाँ एक आदमी ने कत्ल किए, उनकी पार्लियामेंट बैठ गई, उन्हें पता नहीं कत्ल पर सजा क्या देते हैं, सही क्या? पूरी पार्लियामेंट बैठ गई। आप उनके अगर जेल्स में चले जाएं, स्कैंडिनेविया की जो भी जेलें हैं, स्वीडन हो, डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, इनकी जेलें हैं तो वो 5 स्टार होटल्स हैं। वहाँ पर आपको खुलेआम आज़ादी है, पार्क से अंदर जेल के, आपको वहाँ पर वो बनाते हैं लोगों को। अच्छा वहाँ अगर इवन कत्ल भी है तो उसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, उस पर सजाए मौत नहीं है उनके यहाँ, वो उनका तरीक़ेकार है। लेकिन वहाँ क्राइम रेट कम है, वहाँ पर इंसान को बेहतर बना दिया जाता है। हमारे यहाँ पहली बात तो ये, खुदा ना करे किसी को जेल हो, और अगर आपको जेल हो भी जाए तो पक्का सर्टिफिकेट लेकर आता है। अगर वो बेकसूर होता भी है तो अंदर वो से भी इतने ज़्यादा तो हुनर अक्सर सीख कर तो आता है। बेकसूर ही होते हैं। जो कसूरवार होते हैं उनको तो शाम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ताल्लुकात ही बहुत अच्छे शाम होते को तो देखे ना, शाम को सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुझे बताएं, कल को मैं और मौलाना शहरियार दाऊद साहब हम कोई ऐसा कर देते हैं चीज़, हम उठा के ले जाएंगे एक ऐसी कोठरी के अंदर रखेंगे कि जो वो हो, हमारी खिदमत छोड़ दें जी, कि हमने क्या खिदमतें की हैं, इन बेचारों ने क्या बर्दाश्त किया, मैंने क्या बर्दाश्त किया, छोड़ दें, उसको छोड़ दीजिए। बट हमें इंतहाई बुरी सज़ाएं देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कत्ल करो आप, उस पर माफ़ हो जाते। हो सकता है वज़ीर आज़म भी बन जाए इस पे।